اللهم صل على سيدنا محمد وسلم تسليما. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله ولك الملك كله ولك النعمة كله بيدك الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا حنان يا منان يا حنان يا منان یا حنان یا منان. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے قصور کو درگزر فرما. اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما. ہمارے جرموں کو معاف فرما. اے اللہ رات کے اندھیروں میں دین کے اجالوں میں چھوٹے اور بڑے گناہ ہم سے ہوئے ہیں. اے اللہ تیری نعمتیں ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہم پر برستی رہی. اے اللہ تیری نعمتیں درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہم پر برستی رہی. اے اللہ تیری نعمتیں بارش کی قطروں سے بھی زیادہ ہم پر برستی رہی. اے اللہ تیری نعمتیں سمندروں کے قطروں سے بھی زیادہ ہم پر برستی رہی. اور ایک ایک نعمت کا استعمال کر کے اور ایک ایک نعمت کو کھا کر ہم نے تیری نافرمانی کی ہے. ہم سے بڑا کوئی مجرم نہیں. ہم سے بڑا کوئی قصوروار نہیں. ہم سے بڑا کوئی گنہگار نہیں. ہم پاپی اور گنہگار. ہم مجرم اپنے جرموں کا اقرار کرتے ہوئے اے اللہ تیرے سامنے معافی کے لیے ہاتھ پھیلائے. پوری زندگی بچپنے سے لے کر آج تک گناہوں میں گزری ہے. اے اللہ ہمارے آنکھوں سے بھی گناہ ہوئے ہیں. ہمارے ہاتھوں سے بھی گناہ ہوئے ہیں. ہمارے کانوں سے بھی گناہ ہوئے ہیں. پورا بدن گناہوں میں لت پت ہو چکا ہے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. ہم سب کے قصوروں کو معاف فرما دے. ہمارے جرموں کو معاف فرما دے. ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے. اے اللہ گناہ کرتے کرتے گناہوں کے سمندروں میں ڈوب چکے ہیں.
اے اللہ گناہ کرتے کرتے گناہوں کے کیچڑ میں پھنس چکے ہیں، اے اللہ ڈوبا ہوا خود نہیں نکل سکتا، اے اللہ تو رحمت کی رسی ڈال کر ہمیں گناہوں کے سمندروں سے نکال دے، اے اللہ گناہوں کے دلدلوں سے ہمیں نکال دے، اے اللہ امت کے مردوں کو معاف فرما دے، امت کی عورتوں کو معاف فرما دے، امت کے بچوں کو معاف فرما دے، امت کے جوانوں کو معاف فرما دے، امت کے بوڑھوں کو معاف فرما دے، اے اللہ امت کے مرحومین کی مغفرت فرما دے، اے اللہ امت کے مرحومین کی مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ ہم نے تو گناہ کیے ہیں لیکن تیری مغفرت وسیع ہے، اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو بڑا معاف کرنے والا ہے، اے اللہ ایک بچہ جب گندا ہو جاتا ہے تو ماں اس کو جو ہے صاف کر دیتی ہے، اے اللہ ہم گنہگار گناہوں میں گندے ہیں لیکن پھر بھی تیرے بندے ہیں، تجھے تیرا کلمہ پڑھتے ہیں، تیرے نبی کو ماننے والے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں پاک صاف کر دے، اے اللہ ہمیں پاک صاف کر دے، دنیا میں بھی ہمیں پاک صاف کر دے اور آخرت میں بھی اے اللہ پاک صاف فرما کر آخرت میں اے اللہ بلند درجہ ہم سب کو نصیب فرما دے، اے اللہ ایمان کی حقیقت نصیب فرما دے، اے اللہ تیری ذات سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، اے اللہ تیرے علاوہ کا جتنا بھی یقین ہمارے دلوں میں ہے اے اللہ اس کو عافیت کے ساتھ نکال دے، اے اللہ کلمے کی حقیقت ہم سب کو نصیب فرما دے، اے اللہ دین کی حقیقت ہم سب کو نصیب فرما دے، عالی دین کی محنت کے لیے ہم سب کو قبول فرما دے، اے اللہ یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے بڑی قربانیوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے، اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے تیرے نبی علیہ السلام نے قربانی دی، آپ کے پورے گھرانے نے قربانی دی، حتیٰ کہ حضرت امام حسین نے کربلا کے میدان میں شہادت دی اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے، اے اللہ پورا نبی کا پورا گھرانہ امہات المومنین صحابہ کرام اور صحابہ کرام کی عورتیں اور بچوں نے اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے بڑی قربانی دی، آج یہ دین ہماری زندگیوں سے اور ہمارے گھروں سے دھکے کھا، اے اللہ ہم سب کو دین کی حقیقت نصیب فرما دے اور یہ عالی دین جو ہم تک بڑی قربانیوں کے بعد پہنچا ہے یہ دین ہماری زندگیوں میں باقی رہے، محفوظ رہے، اس کے لیے ہم سب کو اے اللہ دین کی محنت کے لیے ہم سب کو قبول فرما دے، ہماری جان کو قبول فرما، ہمارے مال کو قبول فرما، ہماری صلاحیت کو قبول فرما، ہماری استعداد کو قبول فرما اور اقوام عالم میں یہ دین عام ہو جائے، اس کے لیے ہمارے سب کچھ کو اے اللہ قبول فرما، اے اللہ ہم سب کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ تو نے قسم کھا کر آئے ان کو بھی ہدایت سے نواز دیا، اے اللہ تیرے نبی کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے کلیجے کو چبانے والی ہندا، اے اللہ تو نے اس کو بھی ہدایت سے نواز دیا، مولا ہم بھکاری تیرے سامنے ہدایت کی دیکھ کو پھیلایا ہے، اے اللہ ہماری جولیوں کو ہدایت سے مالا مال فرما، اے اللہ ہماری جولیوں کو ہدایت سے بھر دے، اے اللہ پوری دنیا میں ہدایت عام ہو جائے ایسے فیصلے فرما دے، اے اللہ تو نے رمضان کا مبارک مہینہ ہم سب کو عطا فرمایا، اے اللہ اس کا یہ تیسرا عشرہ چل رہا ہے، مولا بہت سارا وقت گزر گیا لیکن پتہ نہیں آئندہ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں ملے گا یا نہیں، ہمارے کتنے بھی رشتے دار اور ہمارے گاؤں میں کتنے بھی ایسے تھے جو گزشتہ رمضان کا مہینہ ہم کو ملا تھا لیکن وہ آج دنیا میں نہیں ہے، زمین کے اوپر تھے وہ آج زمین کے نیچے چلے گئے، مولا پتہ نہیں آئندہ رمضان کا مہینہ ہمیں ملے گا یا نہیں، اے اللہ جو یہ مہینہ گزرا اس میں ناقدری ہوئی اس کو معاف فرما، معاف فرما، اللہ معاف فرما، جتنے دن باقی ہے قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ رمضان کے روزوں کو قبول فرما، روزوں کو قبول فرما، اے اللہ روزوں کو قبول فرما، ہماری تلاوت کو قبول فرما، ہماری تسبیحات کو قبول فرما، ہماری سحری کو قبول فرما، ہماری افطاری کو قبول فرما، اے اللہ
ہماری تراویح کو قبول فرما، اور اس مبارک مہینے میں ہم نے یہ قرآن کا ختم کیا، اس کو قبول فرما۔ اے اللہ قرآن والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما۔ یہ قرآن جو ہم نے پڑھا، اے اللہ جو پڑھایا، اے اللہ اس میں جو بھی غلطی ہوئی معاف فرما۔ کتنا بڑا کلام ہے اے اللہ، تو نے جو ہے آسمان سے اس کو اتارا ہے اے اللہ، سارے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آسمان سے تو نے زمین پر اتارا، اور اے اللہ تو نے یہ کلام تو نے عطا فرمایا ہے، ہمارے بچوں کے سنوں میں تو نے محفوظ کرایا ہے اے اللہ، تا قیامت محفوظ رہے اے اللہ، اس کے فیصلے فرما دے۔ اس قرآن کے پڑھنے میں جو غلطی ہوئی اس کو معاف فرما، زبر زیر کی غلطی کو معاف فرما اے اللہ، اس کے معنی بدل گئے ہو تو معاف فرما اے اللہ۔ ہم تیرے سامنے مانگتے ہیں کہ کلام کی جو عظمت ہمارے دل میں ہونی چاہیے، قرآن کی جو عظمت ہمارے دل میں ہونی چاہیے وہ ہمارے دل میں نہیں ہے اے اللہ، اس کی عظمت ہم سب کو نصیب فرما، اس کی عظمت ہم سب کو نصیب فرما، اس کا نور ہمارے دلوں میں منور فرما، اس کی روشنی ہمارے دلوں میں اجاگر فرما، اور قرآن والی زندگی گزارنے کے فیصلے فرما اے اللہ۔ ہماری تراویح کو قبول فرما اے اللہ۔ آج دنیا میں ایک طرح کی وبا جو پھیلی ہوئی ہے اے اللہ، ملک وبا سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما۔ کتنے مسلمان اس وبا سے دنیا سے چلے گئے اے اللہ، ان کی مغفرت فرما اے اللہ، ان کی مغفرت فرما، ان کی مغفرت فرما اے اللہ۔ اس وبا سے پوری حفاظت فرما اے اللہ، اس وبا سے پوری حفاظت فرما اے اللہ۔ اور یہ وبا اے اللہ تیری طرف سے آئی ہے اور تو ہی ختم کرے گا اے، دنیا میں نیست و نابود ہو جائے اے اللہ، اسے فیصلے فرما۔ تیرے بندے کمزور ہے اے اللہ، اس کی سکت نہیں رکھتے اے اللہ، اس وبا کو پوری دنیا سے ختم فرما اے اللہ۔ دنیا میں امن اور چین کو قائم فرما اے اللہ۔ یقین ہمارے گناہوں کی بدولت آسمان سے فیصلے ہو رہے ہیں اے اللہ۔ زمین پر جیسے اعمال ہوتے ہیں آسمان سے ویسے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن اے اللہ ہم نے تجھے ناراض کیا ہے اے اللہ۔ تیری نعمتوں کو استعمال کر کے تجھے پر ہم نے ناراض کیا ہے، لیکن اے اللہ تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے۔ ایک فقیر جب مالدار کے دروازے پر جا کر 1 روپے کا سوال کرتا ہے تو اس مالدار کو جتنا 1 روپیہ دینا آسان ہے، اس سے زیادہ اے اللہ تیرے سامنے ہم فقیر بن کر آئے اور پوری امت کی طرف سے بھیک مانگتے ہیں اے اللہ۔ امت کے اوپر سے وبا کو ختم فرما اور امت کے اوپر سے غضب کو ٹھنڈا فرما۔ تیرا غصہ پوری دنیا پر آج ہے اے اللہ، تیرے غضب سے پوری دنیا حیران ہے، لیکن ہم نے تجھے ناراض کیا اور تیری ناراضگی کی وجہ سے ہر دنیا میں عذاب آیا ہے اے اللہ۔ ہم فقیر کی طرح تیرے سامنے آج قرآن کے ختموں پر ہاتھ اٹھائے اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے اور تو اے اللہ تیرے غضب سے تیری رحمت وسیع ہے، تو اپنی وسیع رحمت سے اور اپنی دریائے رحمت سے اللہ امت کو معاف فرما کر اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا اے اللہ۔ ہم تجھے منانے کے لیے ہاتھ اٹھائے اے اللہ، اگر تو ہم سے ناراض ہو گیا امت کا دیوانہ نکل جائے گا اے اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا اور امت پر سے اپنے غضب کو ٹھنڈا کر دے اور امت سے راضی ہو جا اے اللہ۔ اے اللہ 80 دن پر جو ہے موتوں کا اعلان ہو رہا ہے اے اللہ، ایک دن ہمارا بھی آنے والا ہے، اس دنیا سے ہمیں بھی جانا ہے۔ جیسے رمضان کا مہینہ چاند نکلتے ہوئے شروع ہو گیا اور آج دن پورے ہو رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں
ایسی ہماری زندگی ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ اے اللہ تیرا کلام پاک اعلان کر رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی رکھنے والے جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اے اللہ ایک دن اس دنیا کو ہمیں چھوڑنا ہے۔ اے اللہ ہمیں معلوم نہیں ہمارے کفن بازاروں میں آ گئے اور ہمیں ہماری موت ہمارے سر پر کھڑی ہے اور ہمیں پکار رہی ہے۔ مولا وہ وقت آنے سے پہلے پہلے جب موت آئے تو ہمارا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ کلمے شہادت والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ اچانک کی موت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ دواخانوں کی موت سے ہماری حفاظت فرما، ایک کورونا کی بیماری والی موت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جل کر ڈوب کر گر کر اور خودکشی اور ناگہانی اور بری موت سے ہمارے رشتہ داروں کی اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما۔ مہلک بیماری والی موت سے ہماری پوری حفاظت فرما، ایکسیڈنٹ کی موت سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ دواخانوں میں مرنے سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری جب موت آئے تو راضی ہو اور ہماری روح ہماری بدن سے جدا ہو رہی ہو اور تیرے فرشتے جب ہماری روح کو لے کر جائے اور آسمان میں کوہرام مچا ہو، ایسی پاکیزہ موت ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ ایسی پاکیزہ موت ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے پوری حفاظت فرما۔ اللہ قبر کی منزل موت کے بعد سب سے پہلی منزل، آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے اور اس قبر میں جا کر سونا ہے جو تنہائی کا گھر ہے، کیڑوں اور مکوڑوں کا گھر ہے، ایک ویران جگہ میں امیر اور غریب، فقیر اور مالدار سب ایک ساتھ میں سوئے ہوئے اور منومن مٹی کے نیچے ایک دن ہمیں سونا ہے۔ آج لائٹ جانے پر ہم دنیا میں نہیں اللہ چین سے سو سکتے، اس اندھیری کوٹری میں کوئی لائٹ کا سامان نہیں ہوگا، اس قبر میں ہمیں جانا ہے، اس کی تیاری کی ہمیں دنیا میں توفیق عطا فرما۔ جب ہمیں قبر میں سلایا جائے اللہ منکر نکیر کے سوالات کے جوابات کو آسان فرما۔ اے اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے قبر کو جہنم کے گڑھے سے بننے سے حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے قبر میں جنت کی کھڑکی کو کھول دے۔ اے اللہ اس قبر میں جانا ہے اور وہاں اعمال کی ضرورت ہوگی۔ اے اللہ اسی لیے تو جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جنازہ لایا گیا تو ایک صحابی نے کہا وہ قبر آج تیرے اندر کون آ رہا ہے؟ تمام نبیوں کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہید تھی اور لاڈلی بیٹی فاطمہ، جنت کے عورتوں کے سردار فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیوی فاطمہ، حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کی ماں فاطمہ تیرے اندر آ رہی ہے۔ تو قبر نے جواب دیا کہ یہاں حسب نسب نہیں چلتا، یہاں تو اعمال چلتے ہیں۔ اے اللہ اس قبر میں جانے سے پہلے قبر کی بہترین تیاری کی توفیق عطا فرما، بہترین تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے مرحومین قبروں میں چلے گئے ہیں، اے اللہ ہم سے ہمارے دادا دادی، ہمارے نانا نانی، ہمارے چاچا چاچی، اے اللہ ہمارے پھپھا پھوپھی، ہمارے جتنے بھی رشتے دار ہم چلے گئے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اے ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کو کروٹ کروٹ چین سکون عطا فرما۔ اے اللہ ان کے گدے گدے کو چین سکون عطا فرما، ان کی ہڈیوں کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ اے اللہ جہنم کے گھڑا بننے سے کی پوری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ آخرت میں جانا ہے
جہنم اور جنت تجھے بنائی ہے، اللہ جنت کی نعمتوں کا ہم سب کو حقدار بنا دے، اور جنت کی نعمتوں کو ہم سب کو جنت کی نعمتوں کو اے اللہ نعمتوں سے ہم سب کو سرفراز فرما دے۔ اے اللہ جہنم کے بڑے بڑے عذابات تجھے تیار کر رکھے ہیں، اے اللہ اس سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما دے، میدان محشر کی رسوائی سے پوری پوری حفاظت فرما دے، پرصراط کے راستہ کو آسان فرما دے۔ اے اللہ جامع کوثر کو تیرے نبی علیہ السلام کے ہاتھ مبارک سے ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اے اللہ اس وقت میں ایسا نہ ہو کہ پوری زندگی ہم نے تیرے نبی علیہ السلام کا نام لیا، اور جب جامع کوثر تیرے نبی علیہ السلام اپنے دست مبارک سے پلا رہے ہو، اور اس وقت اگر تیرے نبی ہم کو یہ کہہ دے کہ دنیا میں تم نے ہمارا خیال نہیں رکھا، سوکھ کر دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، اے اللہ ہمارا کیا حال ہوگا؟ اے اللہ اس میدان محشر میں رسوائی سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما، سارا مجمع ہوگا اے اللہ اس میں بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخلہ نصیب فرما، بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے اس رمضان مبارک کی اس تراویح کو قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو بیمار ان کو شفائے کامل عاجلہ دائمہ نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرضوں میں مبتلا ہے ان کی قرضوں کی ادائیگی کے لیے غیب سے شکل وسعت پیدا فرما۔ اے اللہ جو مسلمان جیلوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ نہ ان کی تراویح نہ ان کا روزہ، اے اللہ اس مہینے میں بھی اے اللہ کئی جگہوں پر فساد ہوا، اور اے اللہ اس مہاماری میں بہت سارے مسلمان جیلوں میں گئے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی لگ رہے ہیں۔ اے اللہ ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے مسلمانوں کے لیے اے اللہ رہائی کی اور چھٹکارے کے لیے غیب سے تو شکل اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ ظالم کو ظلم سے نجات دے دے، ظالم حکمرانوں کو اے اللہ ان کا تسلط ہم پر سے ختم فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ظالم حکمرانوں پر مسلط ہوئے اور ان مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، اور اللہ بہانہ بنا کر جیلوں میں پھنسایا جا رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بلکتے ہوئے معصوم بچوں کو چھوڑ کر اے اللہ گھروں سے اٹھا کر مسلمانوں کو قید خانوں میں ڈال دیا جا رہا ہے۔ مولا تو دیکھ رہا ہے ساری چیزیں، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور مسلمانوں پر اپنا کرم کا بھلا فرما دے، اپنا خیر کا معاملہ فرما دے، اور جیلوں میں جتنے مسلمان ہیں اے اللہ ان کی چھٹکارے کے لیے عافیت کے ساتھ اے اللہ غیب سے شکل اور صورتیں پیدا فرما دے۔ اے اللہ جو بھی اولاد ان کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ جو پریشان حالت کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے اس کی پریشانی کو تو خوب جانتا ہے، اے اللہ عافیت کے ساتھ ان کی پریشانی کو ختم فرما۔ اے اللہ جو بھی نکاحوں کو نیک اور صالح جوڑا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے یہ جو مانگا گیا ہے اس کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم تیرے سامنے بھکاری بن کر آئے ہیں، اے اللہ سارے دروں سے ہمیں دھکا ملا ہے، اللہ کوئی دروازہ ایسا نہیں، ایک کتا جو حقیر مخلوق ہے جب سارے دروازوں سے اس کو دھتکارا جاتا ہے، اور ایک دروازے پر جب اسے روٹی مل جاتی ہے تو وہ کتا اس کا وفادار بن کر اس دروازے پر ہمیشہ روٹی کے وقت پر آ جاتا ہے۔ مولا سارے دروں سے ہمیں دھتکارا گیا، اے اللہ تیرے در پر آئے ہیں تو ہمیں محروم نہ فرما، اے اللہ تو ہمیں محروم نہ فرما۔ آج کس مبارک رات میں اور ختم قرآن کی نسبت سے ہم تجھے تیرے سامنے اللہ مانگتے ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں ہدایت دے دے، ہماری زندگی میں ہمیں ہدایت دے دے۔ اللہ ہم ہدایت کے بھکاری ہیں، ہدایت کے پیاسے ہمیں ہدایت دے دے۔ کوئی جگہ ہدایت ہمیں نہیں ملے گی
اللہ نہ نبی کے ہاتھ میں ہدایت ہے، نہ صحابی کے ہاتھ میں ہدایت، نہ ولی کے ہاتھ میں ہدایت۔ ہدایت تو تو نے اپنے قبضے قدرت میں رکھی ہے، ہم تیرے سامنے ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں، ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں ہدایت دے دے، ہماری زندگی کو سنوار دے، ہماری زندگی کو چمکا دے، ہماری زندگی کو بنا دے۔ اے اللہ ہمارے، اے اللہ یہ قرآن جو ہمارا یہاں ختم ہوا، اے اللہ ہمارے دادا اور یہ جو ہمارے رشتے دار دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان کی سرزمین پر وہ ہمیں بہت کچھ دے کر گئے، ہمارے ان والدین کو اور ہمارے رشتے داروں کی اللہ پوری پوری مغفرت فرما۔ اور آج یہ قرآن کا ثواب جو ہے ہم اے اللہ وہ آج ایک سبحان اللہ کہنے کے محتاج ہو گئے۔ اے اللہ انہوں نے دنیا میں ہمیں بہت کچھ دیا ہے، وہ ہمارے اس قرآن کے ثواب کے محتاج ہیں۔ اے اللہ آج تیرے سے ہم سوال کرتے ہیں کہ ہمارے اس ختم کا اجر ان کو بھی مرحمت فرما، اے اللہ اس کا اجر ان کو مرحمت فرما، ان کی روحوں کو اے اللہ یہ سارا کا سارا اجر مرحمت فرما۔ تیرا کلام جو ختم ہوا ہے ہم ان کے ہمارے رشتہ داروں کے حق میں سوال کرتے ہیں کہ اللہ ان کے نام اعمال میں بھی اس کا ختم تو محفوظ فرما اور محفوظ فرما۔ اے اللہ، اے اللہ اب جتنے دن رمضان کی باقی ہے اے اللہ بہت صحیح دن گزرے، ایسے ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ ہمارا رمضان کا ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ اے اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ راتوں میں اٹھ کر تہجد میں تیرے سامنے مانگنے والا بنا، اور دن میں روزہ رکھ کر اے اللہ تیری عبادت کرنے والا ہم سب کو بنا۔ جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہوئی ہے اے اللہ اس کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اے اللہ جو ناقدری ہوئی اس کو معاف فرما، اس کو معاف فرما، اس کو معاف فرما۔ اے اللہ اس بیماری کی وجہ سے مسجد کے دروازے بند ہو گئے، اے اللہ مدرسے بند ہو گئے، اے اللہ یہاں تک کہ بیت اللہ میں اس رمضان کے مہینے میں لوگ عمرہ کے لیے جاتے تھے وہ بھی بند ہو گیا۔ اے اللہ کہ سارے مسجد کو بھی کھول دے، مدرسوں کو بھی کھول دے، اور یہ جو وبا ہے اس کو ختم فرما کر یہ ساری جتنی پریشانیاں آئی ہے اللہ ان پریشانیوں کو ختم فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے آخر میں لجاجت کے ساتھ یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ قرآن میں جو بھی غلطی ہوئی اس کو معاف فرما دے، زیر زبر کی غلطی کو معاف فرما دے، اس کے معنی اور مفہوم میں غلطی اس کو معاف فرما دے، اور اللہ اس قرآن کا نور ہم سب کو نصیب فرما دے، ہماری زندگی کو نورانی بنا دے، ہمارے گھروں میں برکت نصیب فرما، ہمارے گھروں میں چین سکون نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں قرآن والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ جن کے گھر نہیں ہے ان کے گھر بن جائے، ایسے غیب سے شکل اور سلطے پیدا فرما۔ اے اللہ حلال اور پاکیزہ روزی مرحمت فرما۔ اے اللہ حلال اور پاکیزہ روزی کے دروازے اے اللہ تو کھول دے، اے اللہ اور حلال کمائی ہم سب کو نصیب فرما، حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سنت کا شوق ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے ایک ایک حکم کو اور تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت کو جان کر اس پر زندگی گزارنا ہم سب کے لیے آسان فرما۔ اے اللہ آخرت کی زندگی ہماری سنور جائے، اس کے لیے دنیا میں اے اللہ تیری جو ہے تیری عظمت والی اور اے اللہ تیری بڑائی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی بھی خیر کی دعا مانگی ہے ہم تجھ سے مانگتے ہیں، ہم سب کو حصہ نصیب فرما، جن شروع سے پڑھنا چاہیے ہم سب کو بنا نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے بندے اور بندیوں نے ہم سے دعا کا کہا یا متوقع ہے، اے اللہ ان کی تمام جائز حاجتوں کو پوری فرما۔ اے اللہ یہ مجمع جو ہے چھوٹا سا مجمع ہمارا ایک خاندان کا ہی مجمع ہے، اے اللہ اتفاق سے یہ مجمع جمع ہوا اور یہ قرآن کی تراویح ہم نے پڑھی۔ اے اللہ ہمارا یہ خاندان پورا کا پورا اللہ اتفاق کے ساتھ محبت کے ساتھ میں آپس میں مل جل کر رہے، ایسے فیصلے فرما۔ ہمارے خاندان کو اللہ ہمارے خاندان کے ہر فرد کو اللہ تیری اطاعت کرنے والا اور تیری فرمانبرداری کرنے والا بنا، اور اللہ ہمارے خاندان میں آپس میں جوڑ اور محبت پیدا فرما۔ اے اللہ ہر ایک کے اللہ
کاروبار میں اے اللہ ہر ایک کے کام کاج میں اے اللہ برکت نصیب فرما، روزیوں میں برکت نصیب فرما، اے اللہ ہمارا یہ خاندان بار آور ہو اور اے اللہ پورے تمام گاؤں میں تمام خاندانوں میں عزت ملے، ایسے جو ہے عزت کے نقشوں اے اللہ قائم فرما۔ اے اللہ ہمارے خاندان میں جتنے بھی دنیا سے چلے گئے اے اللہ ان کی تو بہترین مغفرت فرما، اے اللہ بہترین اجر و عظیم عطا فرما، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ مانگنا بہت کچھ تھا نہیں مانگ سکے تو اپنے شاعر نشان ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے ہماری اس دعا کو، ہمارے اس ختم قرآن کو اور ہمارے اس تراویح کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا